ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. او شراب ثمن ثم دفع عنہ ثوبا الا بالثمن. یہ ایک اور ہیلا بتا رہے ہیں کہ یا نہیں ہوگا شفا اس حال میں کہ خریدا اس نے زیادہ قیمت کے ساتھ، ٹھیک ہے، پھر اس قیمت کے بدلے میں کپڑا دے دیا تو شفا نہیں ہوگا مگر ثمن میں، یعنی جو زیادہ ثمن لے گا. صورت مسئلہ یہ ہے کہ مثلا زمین تھی کس کی؟ 100 روپے کی، وہ بیچی مشتری کو 1000 روپے میں، زیادہ ثمن میں، ٹھیک ہے. پھر اس 1000 کے بدلے میں 100 روپے کا کپڑا جو ہے وہ دے دیا، خرید لیا کس نے؟ بائے نے، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں شفیع کو جو شفیع کا حق حاصل ہوگا وہ 1000 روپے میں ہوگا، کپڑے کے بدلے میں نہیں ہوگا. تو ہر 1000 روپے میں وہ شفا کرے گا نہیں. ہاذی حیلۃ اخری، یہ ایک اور ہیلہ ہے، تعمل الجوار وغیرہ، جو عام ہے پڑوس اور اس کے علاوہ کو. وہی اور وہ یہ ہے کہ ماذا ارید بیع الدار، جب ارادہ کیا گیا گھر کے بیچنے کا، ب100 100 روپے میں، فیشتری الدار، پس مشتری خرید لے گھر 1000 میں، ثم یدفع ثوبا، پھر دے کپڑا، یساوی 100، جو برابر ہو کتنے کے؟ 100 کے، فی مقابلۃ الالف، 1000 کے مقابلے میں. تو فالشفیع لا یاخذ الا بالالف، تو شفیع نہیں لے سکتا مگر 1000 میں. آئی بات سمجھ میں؟ ولا یکرہ حیلۃ اسقاط الشفع. اب یہ ہے کہ شفع ساکت کرنے کا ہیلہ جائز ہے کہ ناجائز؟ جائز ہے کہ؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شفع ساکت کرنے کا ہیلہ بھی جائز ہے اور زکوٰۃ ساکت کرنے کا ہیلہ بھی. سمجھا؟ زکوٰۃ ساکت کرنے کے مختلف ہیلے ہیں. آئی بات سمجھے؟ وہ بتانے بھی نہیں چاہیے، عوام کو بتانا بھی. اس کی ایک ہیلہ ہے نصاب والا. ایک ہیلہ کیا ہے؟ نصاب. وہ نصاب والا ہیلہ کیا ہے کہ مثلا اس کے پاس جو ہے وہ گائے کا نصاب ہے 30 گائے، بکری کا نصاب ہے 40 بکریاں، ٹھیک ہے. اس کے پاس جو ہے وہ کیا ہے 20 گائے ہیں اور جو ہے 50 بکریاں. اب بکری کے نصاب میں بکری زکوٰۃ ہو رہی ہے نا. اب وہ کیا کرے، 15 بکریاں بیچ کے اس کے بدلے 5 گائے لے. اب گائے ہو گئی 25، بکریاں ہو گئی 35، دونوں میں زکوٰۃ ہے. پہلے زکوٰۃ ہو رہی تھی، اب زکوٰۃ کا ہی ساکت کرنے کا ہیلہ ہو گیا. وہی وہ بتا رہا ہوں، وہ دوسرا ہے. وہ اور ایک اور وہ ہے کہ نصاب کے علاوہ نہیں، ایک ہی نصاب ہو تو اس میں یہ ہے کہ جب سال پورا ہونے والا ہوتا ہے تو وہ بیوی کے ہدیہ کر دے. جب پھر سال پورا ہونے والا ہے بیوی شوہر کو دیا کرے. اب ملکیت تبدیل ہو گئی نا، اب دوبارہ ہولان ہول شرط ہے، ہولان ہول شرط ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو یہ بھی صحیح نہیں. بہرحال تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے نہیں، ہر ایک کی ملکیت الگ الگ ہے. بات آئی سمجھ میں؟ اب کیا ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شفع کو ساکت کرنے کا ہیلہ بھی درست جائز ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے حق کو واجب ہونے ہی نہیں دیا. کسی کا حق نہیں مارا، حق کو واجب ہونے سے روک دیا ہے. اور زکوٰۃ کے جو ہے ساکت کرنے کا ہیلہ بھی جائز. سمجھا؟ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں ہیلے جائز نہیں. بات آئی سمجھ میں؟ اب متن والا کہتا ہے کہ شفع میں امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ دی جائے گی کہ شفع کا ہیلہ جائز ہے، اور زکوٰۃ کے معاملے میں امام محمد کے قول پر فتویٰ دی جائے گی کہ ناجائز، مکروہ. بات آ گئی سمجھ میں؟ کیونکہ زکوٰۃ کا ہیلہ کرنا یہ تو بخل کو ترجیح دینا لازم آئے گی نا، اور ان لوگوں کے راستے پہ چلنا لازم آئے گا جس کے بارے میں قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، کہ جس دن جو ہے وہ کیا ہے، اس کو سونے چاندی کو ہی
گرم کر کے انگارہ بنایا جائے گا جہنم کی آگ میں، فتقوا بہا جباہہم و جنوبہم، پھر داغا جائے گا اس کے ذریعے سے ان کے جو ہے وہ کیا ہے پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور وظہورہم اور ان کی پیٹھوں کو۔ آئی بات سمجھ میں؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ تو یہ ان لوگوں کے راستے پہ چلنا لازم آئے گا جو کیا کرتے ہیں، سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو خرچ۔ تو زکوٰۃ میں ہیلا استعمال نہ کریں، بات آئی سمجھ میں؟ آگے شارح فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک شفع میں بھی یہ ہے، شفع میں بھی معاملہ اور فتویٰ یہ ہے میرے نزدیک کہ اگر مشتری اچھا بندہ ہے، نیک صالح بندہ ہے، اور اس سے دوسرے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں ہوگی، اور شفیع جو ہے متعنت ہے، خواہ میں اچھے بندے کو پڑوس میں آنے نہیں دے رہا، تو پھر ساکت کرنے کا ہیلہ جائز۔ ساکت کرنے کا ہیلہ کیا ہے؟ بھائی کے لیے جائز، بات آ گئی سمجھ میں؟ لیکن اگر مشتری جو ہے وہ اچھا بندہ نہیں ہے، جس سے ایسا بندہ ہے جس سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، جو اصل شفع کا مقصد ہے، ٹھیک ہے، اور پھر شفع کا ساکت کرنے کا ہیلہ جائز نہیں ہے، پھر شفع کا حق شفیع کو ہونا چاہیے، کیونکہ ضرر جوار سے بچنے کے لیے۔ بات آئی سمجھ میں؟ دیکھو، ولا یکرہ، اور مکروہ نہیں ہے ہیلہ شفع کو ساکت کرنے کا اور زکوٰۃ کو ساکت کرنے کا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ وبہ یفتیٰ فی الشفعہ، اور اسی پر فتویٰ دی جائے شفع میں، وبضدہ فی الزکوٰۃ، اور اس کے ضد پر فتویٰ دی جائے، یعنی مکروہ ہے زکوٰۃ میں۔ اعلم، جان لے، ان حیلۃ اسقاطہما، کہ بے شک ہیلہ ان دونوں کو ساکت کرنے کا، یعنی زکوٰۃ اور شفع کو ساکت کرنے کا، لا یکرہ عند ابی یوسف رحمہ اللہ، نہیں ہے مکروہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک، ویکرہ عند محمد رحمہ اللہ، اور مکروہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک، ویفتیٰ بالشفعۃ بقول ابی یوسف، اور فتویٰ دی جائے شفع میں امام ابو یوسف کے قول پر کہ مکروہ نہیں ہے، لأنہ منع عن وجوب الحق، کیونکہ یہ روکنا ہے حق کے وجوب سے، لا اسقاط للحق کی ثابت، کسی کا ثابت حق ساکت نہیں کرنا۔ وہکذا یقول امام ابو یوسف، یہ اسی طرح فرماتے ہیں زکوٰۃ میں بھی، کہ کیا ہے، حق کو واجب ہونے سے ہی روک دیا، حق کو ساکت نہیں کیا، لیکن یہ فی غایت الشناعۃ، انتہائی جو ہے وہ کیا ہے، گھٹیا پن ہے، لأنہ ایثار للبخل، شناعت کا کام ہے، کیونکہ وہ کیا ہے، بخل کو ترجیح دینا ہے، وقطع رزق الفقراء، اور فقراء کے رزق کو منقطع کرنا ہے، الذین قدرہ اللہ تعالی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے رزق، فی مال الاغنیاء، امیروں کے مال میں، والانخراط، اور پھرنا ہے، فی سلک الذین، ان لوگوں کے راستے پر، الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، والاستبشار بما بشرهم اللہ تعالی، اور وہ خوشخبری حاصل کریں گے، وہ خوشخبری جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی ہے، کون سی؟ فبشرہم بعذاب علیم۔ اقول، میں کہتا ہوں کہ شفع انما شرعت لدفع ضرر الجوار، جو جنہیں مشروع کیا گیا ہے پڑوس کے ضرر کو دفع کرنے کے لیے، فل مشتری، پس اگر مشتری ہیں جو خرید رہا ہے، ان کان ممن یتضرر بہ الجیران، اگر ان لوگوں میں سے ہے جس سے پڑوسیوں کو نقصان ہوگا، تکلیف ہوگی، لا یحل اسقاطها، تو شفع کا اسقاط حلال نہیں ہے، وان کان رجلا صالحا، اور اگر مشتری نیک آدمی ہے، ینتفع بہ الجیران، جن پڑوسی اس سے نفع حاصل کریں گے، والشفیع متعنت، اور شفیع جو ہے وہ متعنت اور ضدی ہے، پڑوس میں اس کو آنے نہیں دے رہا، لا یحب جارہ، اس کا پڑوس پسند نہیں کرتا، تو یحتال فی اسقاطها، تو ہیلا کر سکتا ہے شفع کو ساکت کرنے میں۔ بات آئی سمجھ میں؟ چلو بھائی تکرار کرو، صلی اللہ تعالی علیہ